اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قبولیت دعا کے لیے عقل حلال اور صدق مقال ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ان حلال چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جن کا حکم اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے رسولو، پاک ان حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، پاک ان حلال چیزوں کو کھاؤ جن کو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آدمی عبادتوں یعنی حج کے لیے پراکندہ بال اور غبار آلود حالت میں طویل سفر کرتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر فریاد کرتا ہے اور پکارتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور لباس حرام ہے اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے، تو ایسے شخص کی دعا کب اور کیسے قبول ہوگی؟ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ صاحب مرقات رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں دعا کی قبولیت کے لیے دو بازو درکار ہیں، ایک عقل حلال اور دوسرے صدق مقال یعنی حلال کی روزی کھانا اور سچ بولنا۔ رشد اللمعات میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی پرورش حرام روزی سے ہوئی لیکن اب حلال روزی کھا رہا ہے تو بھی اس کی دعا قبول نہ ہوگی جب تک کہ صدق دل سے توبہ نہ کرے اور آئندہ کے لیے حلال خوری کا سچا عہد نہ کر لے، اس وقت اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ مال حرام کی خیرات قبول نہیں ہوتی اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوزخ کا توشہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مال حرام کمائے، اس میں سے خیرات کرے اور اسے وہ خیرات قبول کر لی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یا پھر وہ شخص اس مال حرام میں سے اپنی ذات یا اہل و عیال پر خرچ کرے اور اسے برکت دی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی مال حرام کی نہ تو خیرات قبول ہوتی ہے نہ اسے برکت دی جاتی ہے۔ یا پھر وہ شخص اپنی موت کے بعد اس مال حرام کو اپنے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جائے تو وہ مال اس کے لیے دوزخ کا توشہ ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے دور نہیں فرماتا، یعنی حرام مال سے گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتا ہے۔ یعنی پاک مال کی خیرات سے گناہ مٹتے ہیں، اس لیے کہ ناپاک مال ناپاکی کو نہیں مٹاتا۔ اس کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس مواعظ حسنہ۔ صاحبو، گزشتہ درسوں میں
ذکر کا طریقہ، ذکر کی فضیلت، ذکر کے آداب، ذکر کا مقصد، ذکر کی اہمیت، ذکر کے فیوز و برکات اور ذکر کی روحانی ترقی سے متعلق بیان کیا جا رہا تھا۔ آج کا درس بھی ذکر سے متعلق ہے۔ تیرا خیال ہی مستتر کہ تیری تلاش ہی خیمزن، میری آہ میں میری واہ میں، میرے سوز میں میرے ساز میں، نہ کسی سے کام نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ حدیث شریف۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میانہ روی زندگی کے تمام معاملات میں کمی و زیادتی سے بچ کر درمیانی راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے غنی یعنی مالدار کر دیتے ہیں، اور جس نے بیجا صرف کیا یعنی فضول خرچی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو محتاج کرتے ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ذکر جو صرف زبان سے ہو، دل اس سے غافل رہے، اس کا اثر کم ہوتا ہے اور بالکل بے اثر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو زبان ذکر الہی میں مشغول ہو اس کو اس زبان پر فضیلت ہے، جو بیہودہ باتوں میں مصروف ہو یہ بالکل خاموش اور بیکار ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہو لیکن دل میں ذکر قائم نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ دل کو زحمت اٹھا کر ذکر کے ساتھ مشغول رکھنا پڑے۔ اگر یہ کوشش اور اہتمام نہ ہو تو دل غفلت نفس کے وسوسوں سے دوچار ہو جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں ایسا غالب ہو گیا ہو کہ دل کو اور کام کی طرف زحمت اٹھا کر مشغول کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ جن کا ذکر ہے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ دل میں بس گئے ہوں اور ذکر دل میں باقی ہی نہ ہو، جس شخص کا دل خدا تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے اس میں اور اس شخص میں جس کا دل ذکر کو درست رکھتا ہے بڑا فرق ہے۔ کمال یہ ہے کہ ذکر اور ذکر کرنے والے کا خیال بھی دل سے جاتا رہے، صرف خدا تعالیٰ ہی رہ جائے۔ اس واسطے کے ذکر سے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے دل خالی ہو، بس وہی ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رہ جائے اور دل میں کسی دوسری چیز کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ محبت کا غلبہ جسے عشق کہتے ہیں، عشق اس ذکر کا نتیجہ ہے، اور عاشق ہمیشہ معشوق کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور معشوق کے کمال و تصور خیال میں اس کا نام بھی بھول جاتا ہے۔ جب ایسا ذکر کرنے والا اس مستغرق اور محو ہو جائے، غیر حق جو کچھ بھی ہے سب کو بھول جائے، تو اب تصوف کی پہلی سیڑھی پر آئے گا۔ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس حالت کو فنا اور نیستی کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ہے سب اس کے ذکر سے ہے اور فنا ہو جائے، اور خود بھی ذکر سے فنا ہو گیا ہو، یعنی سب کچھ بھول گیا۔ جس طرح حق تعالیٰ کے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی خبر نہیں، وہ ہمارے حق میں ختم ہو جانا ہے، اور ہم جن سے واقف ہیں اور ہمیں جن کی خبر ہے وہ ہمارے نزدیک موجود ہیں۔ اگر تمام عالم جو مخلوق کے نزدیک موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھول جائے تو اس کے نزدیک وہ ختم ہو جانا ہو گیا۔ جب اپنی خودی کو بھی بھول گیا خود بھی اپنے نزدیک ختم ہو گیا، اور خدا کے سوا جب کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالیٰ ہی اس کے نزدیک
باقی اور اس کے سامنے موجود ہیں، لا موت الا اللہ۔ صاحبو، جس طرف تو جب نگاہ کرے زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہی دیکھے، اس کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے، تو یہی کہے گا کہ اس کے سوا عالم ہستی نہیں، تمام عالم بھی یہی ہے۔ اسی طرح یہ ذکر کرنے والا بھی خدا تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور کہتا ہے خاموش، یعنی اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس مقام پر اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان جدائی باقی نہیں رہتی اور قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ توحید اور وحدانیت کا پہلا عالم ہے، یعنی جدائی اٹھ جاتی ہے، اور جو جدائی اور دوری سے کچھ خبر بھی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ جدائی وہ جانتا ہے جو دو چیزیں جانے، یعنی اپنے آپ کو جانے اور خدا تعالیٰ کو پہچانے، لیکن یہ شخص اس وقت اپنے آپ سے بے خبر ہے، ایک کے سوا دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں، تو جدائی کیوں کر جانے؟ آدمی جب اس درجے پر پہنچتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں اس پر ظاہر ہونے لگتی ہیں، ملائکہ کرام اور انبیاء اعظام علیہم السلام کی ارواح مبارکہ اچھی اچھی صورتوں میں سے نظر آنے لگتی ہیں۔ جناب احدیت کے لیے جو چیز خاص ہے وہ منکشف یعنی کھلنے لگتی ہیں، اور بڑے بڑے احوال ظاہر ہوتے ہیں جن کا بیان ممکن نہیں۔ اور جب اپنے آپ میں آ کر دوسرے کاموں سے آگاہی پاتا ہے تو دنیا اس کی تمام چیزیں اور جن کاموں میں مخلوق مشغول ہے وہ سب اسے ناپسند ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے والا جسم کے لحاظ سے تو اپنی ہی ذات والوں میں ہوتا ہے اور دل سے غائب رہتا ہے، اور تعجب کی نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دنیا کے کام میں مشغول ہیں۔ تعجب اور افسوس کی نگاہ سے اس لیے دیکھتا ہے کہ یہ کتنے بڑے اور عمدہ کام سے محروم ہیں، اور وہ لوگ ہنستے ہیں کہ ذکر کرنے والا دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں مشغول ہوتا، اور گمان فاسد کرتے ہیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص فنا اور نیستی کے درجے کو نہ پہنچے اور یہ حالات اور مکاشفہ اس پر ظاہر نہ ہو، لیکن ذکر الہی اس پر غالب ہو جائے، تو یہ بھی سعادت یعنی خوشی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے، کیونکہ جب ذکر غالب ہوگا تو محبت غالب ہوگی اور دل پر چھا جائے گی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے زیادہ دوست رکھے گا۔ اور اصل سعادت یہی ہے، اس لیے کہ جب خدا کی طرف رجوع ہوگا تو موت کے بعد بقدر محبت دیدار الہی کی وجہ سے کمال لذت حاصل ہوگی، اور جس کی محبوبہ و معشوقہ ذلیل و حقیر دنیا ہے، اور جس کھوسٹ عورت پر خاشق ہے، بقدر عشق محبت اس کی جدائی میں غم و تکلیف اٹھائے گا۔ اور کوئی شخص بہت ذکر کرتا ہے اور جو احوال جو صوفیاء کرام کو ہوتے ہیں اس پر ظاہر نہ ہوں، تو اس کو ذکر سے بیزار نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ سعادت دارین ان احوال پر موقف نہیں، کیونکہ دل جب نور ذکر سے آراستہ ہو جاتا ہے تو کمال سعادت سے سرفراز ہوتا ہے، اور جو کچھ اس جہاں میں اس سے ظاہر نہ ہو سکا وہ مرنے کے بعد فوراً بعد ہی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلواتک و معلوماتک و بارک وسلم۔
فاتحہ
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق ارحم الراحمین.